مسلم سفیر حسین، روز عید ہے نا، اور دستور بھی یہی ہے کہ اپنی خوشیاں آپ بعد میں منائیں گے۔ گھر میں جنازہ ہو جائے کسی کے تو پہلے اس کو پرسہ دیا جاتا ہے، اور اگر ان کے گھر میں غم آ جائے جن کی وجہ سے ہمارے گھروں میں خوشیاں آئی تو کتنا حق بنتا ہے ان کا کہ ان کو پرسہ دیا جائے۔ آخر کیوں ہر امام کی جانب سے ہر عید کے اعمال میں کچھ تعلیم کیا گیا ہو یا نہیں، دو اشیاء ضرور بتائی گئی کہ جب عید کا دن آئے نا تو ہمارے دادا حسین کی زیارت نہ ترک کرنا، اور ابھی دعائے ندبہ پڑھی گئی کہ دعائے ندبہ نہ ترک کرنا۔ کہ کیوں ندبہ کہتے ہیں نوحہ کرنے کو، ندبہ کہتے ہیں مصائب پڑھنے کو، ندبہ کہتے ہیں بیعت کرنے کو۔ کہ جب عید کا دن آئے اپنی خوشیاں بعد میں منانا، ہمارا غم پہلے یاد کر لینا۔ عید کے دن آج آپ پرسہ دینے آئے ہیں نا، اور مجھے نہیں معلوم کس کو کیسے پرسہ دینا ہے، آپ لاہور والے ہیں اور یہ وہ ہستی ہے جس پہ کوئی روئے نہ روئے۔ لاہور والوں کا بڑا حق بنتا ہے۔ جانتے ہیں نا ایک بی بی لاہور میں موجود ہے، آج بھی اس بی بی کی تربت موجود ہے۔ پرسہ دیجیے اس بی بی کو، کس کا؟ ان کے شوہر کا، صرف شوہر کا جی نہیں، ان کے بچوں کا۔ عزادارو، جیسی قربانی میرے مولا کی اس دختر نے دی ہے اور میرے مولا کے سفیر جناب مسلم نے دی ہے، خدا کی قسم عزادارو، لوگوں نے بیٹوں کے لاشیں اٹھائے ہیں، جناب مسلم وہ ہے جنہوں نے بیٹی کا لاشا، حضرت مسلم وہ ہیں کہ جنہوں نے بیٹی کی قربانی دی ہے۔ جائیے مقاتل کو پڑھیے، جب شام غریبہ میں خیموں میں آگ لگی تھی نا تو بچے خیموں سے دوڑے تھے۔ روایت کہتی کہ ننھی سی شہزادی جناب مسلم کی خیموں سے نکلی، مگر سامنے سے ایسے گھوڑے آئے، بچی کو ایسا پرسہ دیا کہ بچی جناب قاسم کی طرح تقسیم ہو گئی۔ تب بہت بڑی قربانی ہے جناب مسلم کی، تب بیٹیوں کی قربانی پیش کی ہے۔ عید کا دن ہے نا، پرسہ دینے، اور میں کیا کہوں، مجھے نہیں معلوم، عجیب جملہ ہے۔ دو بڑی عیدیں ہیں مسلمانوں کی، دونوں عیدیں آل محمد کی کوفہ کھا گیا۔ ایک عید پہ علی کو روتے رہے، ایک عید پہ مسلم اور ان کے بیٹوں کو روتے رہے۔ 7 ذی الحجہ کی جب تاریخ آئی نا تو مقاتل کے اندر جملہ موجود ہے، جناب مسلم نے مسجد کوفہ میں نماز پڑھائی، اتنا مجمع تھا کہ دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، مگر جب مسلم نماز پڑھا کر ایک مرتبہ مسجد سے باہر آئے نا تو روایت کا جملہ ہے، اب جو پلٹ کر دیکھا، زیدی صاحب کہا کرتے تھے کوفے میں مسلمان تو بہت تھے، مسلم اکیلا رہ گیا۔ اب جو پلٹ کر دیکھا جناب مسلم تنہا رہ گئے۔ شب 8 ذی الحجہ جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں کبھی اس گلی میں جاتے تھے، کبھی اس گلی میں جاتے تھے۔ 8 ذی الحجہ کا دن آیا، ایک ٹوٹی ہوئی مسجد میں پناہ لی، پھر رات کا وقت آیا، کل کی جو رات گزری ہے شب 9، روایت کہتی ہے جب ایک مرتبہ کوفے کی گلیوں میں نکلے نا، کبھی اس گلی میں جاتے تھے، کبھی اس گلی میں جاتے تھے، اور ایک ہی جملہ کہتے تھے، او مولا حسین گواہ رہیے گا، کوفے والوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، اے مولا کوفے والوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ شب 9 ذی الحجہ تھی، کوفے کی گلیوں میں چلتے چلتے آپ کے مولا کا سفیر ایک دیوار کا سہارا لے کے کمر لگا کے بیٹھ گیا۔ عزاداروں، سامنے ایک مومنہ کا گھر تھا، تاریخ نے نام طوا لکھا ہے، بیٹے کا انتظار کر رہی ہے، دروازے پہ بار بار آ رہی ہے۔ جو ایک مرتبہ دروازے پہ آئی نا اور دروازے کو کھولا تو ایک نہایت حسین، ایک نہایت عظیم جوان کو دیوار سے لگے بیٹھے دیکھا۔ کہا، او جوان، اپنے گھر کو واپس پلٹ جا، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، جگہ جگہ سپاہی کھڑے ہیں، تو گھر کو واپس پلٹ جا۔ وہ کہتی ہے میں کہہ کے واپس گئی
کچھ دیر کے بعد آئی، تب جو دیکھا وہ جوان ویسے ہی دیوار سے سر لگائے، سر کو جھکائے زمین پہ بیٹھا ہے۔ میں نے پھر کہا اے جوان تو گھر کو پلٹ جا۔ کہ جب میں نے دوسری مرتبہ کہا نا تو ہاتھ سے پانی کا اشارہ کیا۔ ہاں اس گھرانے کو مانگنا نہیں آتا، زبان سے نہیں کہہ سکے، ہاتھ سے کہا مجھے پانی پلا دے، یہ پانی لے کر کے آئی۔ کہ اس نے پانی پیا، میں پھر اپنے گھر میں چلی گئی۔ اب جو تیسری مرتبہ دروازے پہ آئی، جوان نہیں بیٹھا تھا، مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہا اے جوان میں بیوہ خاتون ہوں، تو نامحرم ہے، مجھے گوارا نہیں ہے کہ کوئی نامحرم میرے دروازے پہ بیٹھے، اپنے گھر کو واپس چلا جا۔ بس یہ کہنا تھا۔ آہستہ آہستہ نگاہوں کو بلند کیا۔ کہو مومنہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ یہ کہتی ہے میں تڑپ گئی۔ میں نے کہا غریب الوطن ہو؟ کہا غریب الوطن ہوں۔ کہا اچھا وطن کون سا ہے؟ کہا مدینے کا ہوں۔ توبہ کہتی ہے مدینے کا نام آنا تھا، میں نے جلدی جلدی قدم آگے لیے۔ ارے مدینے میں کس محلے سے ہو؟ کہا محلہ بنی ہاشم۔ کہا نام کیا ہے؟ کہا مسلم ابن عقیل۔ کا نام کیا ہے؟ کہ مسلم ابن عقیل۔ جلدی سے ہاتھ کو جوڑ دیا، کہ مولا میرا گھر حاضر ہے، داخل ہو جائیے۔ عزاداروں رات کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے۔ توبہ کہتی ہے میں نے دیکھا ایک مرتبہ حجرے سے گھبرا کے باہر آئے۔ میں نے کہا مولا کیا ہوا؟ کہ میں نے ابھی خواب میں اپنے چچا علی کو دیکھا، میرے چہرے سے خاک کو صاف کرتے تھے اور کہتے تھے یا مسلم الجل الوہا، او میرے مسلم میرے پاس جلدی آ جا، تو نے بہت برداشت کر لیا، میرے پاس آ جا۔ اے توبہ لگتا ہے میرا وقت آخر قریب آ گیا، ابھی صبح کی نماز کی تاکہ بات سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ مخبری کی گئی، اسلحے کی آواز آنے لگی، تلواروں کی آواز آنے لگی۔ فوراً سے جناب مسلم نے زرہ کو پہنا، تلوار کو اٹھایا، توبہ آگے بڑھی، کہنے لگی ہے مولا گھر سے باہر مت جائیے گا، باہر سپاہی آ گئے، گھر کے اندر رہ کے دفاع کیجئے۔ تو جناب مسلم نے ایک جملہ کہا توبہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، یہ فوجی ہے، جب فوج گھروں میں آ جائے دروازے توڑ دیتی ہے، حجاب پامال کرتی ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری وجہ سے کسی مومنہ کے گھر کی عزت پامال ہو، کسی مومنہ کے گھر میں فوج داخل ہو جائے۔ میں کہوں گا اے مسلم آپ سے برداشت نہیں ہوا کسی مومنہ کے گھر میں فوج آ جائے، ذرا شام غریبہ میں آئیے گا، ظالم نیزے لے کے سیدہ کی بیٹیوں کے خیموں میں۔ عزاداروں جلدی سے تلوار کو تھاما، میرا مولا مسلم گھر سے باہر آ گئے۔ جیسے ہی گھر سے باہر آئے لڑنا شروع کیا، دستے پہ دست آتا رہا، فوج پہ فوج آتی رہی، کوئی زیر نہ کر سکا۔ ارے علی کا داماد ہے، علی کا بھتیجا ہے، مسلم شیر ببر ہے، بنی ہاشم کا شیر ہے، لڑتے جا رہے تھے۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ اس کو زیر نہیں کر پائیں گے، دھوکے سے ایک گڑھے کو زمین میں کھودا، اس کو چھپایا، مٹی سے ڈھک دیا، لڑتے لڑتے مسلم کو گڑھے کے اوپر لائے۔ اب جناب مسلم گڑھے میں گرے، انہوں نے اوپر سے تلواریں، نیزے، برچھیاں جناب مسلم پہ برسانا شروع کی، ہاتھوں میں رسیاں ڈال کے حسین کے سفیر کو گرفتار کر لیا۔ عزاداروں لے کے آئے، دربار کوفہ میں آئے، جیسے ایک مرتبہ ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، کسی نے کہا مسلم امیر کو سلام کرو، یہاں تاریخی جملہ کہا مالی امیر سوال حسین، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے۔ کہا مسلم میں تجھے قتل کروں گا، ابن زیاد نے کہا میں تجھے قتل کروں گا، کوئی وصیت ہے تو کرو۔ کہا میری چند وصیتیں سن لو،
پہلی وصیت یہ ہے مجھے 2 بوند پانی پلا دو، مجھے 2 بوند پانی پلا دو۔ عزاداروں کاسا آب لایا گیا۔ میں نے آج مقتل میں دیکھا جیسے ہی جناب مسلم نے پانی کو چہرے کے قریب کیا نا تو دندان ٹوٹ کے پانی میں گر گئے۔ پانی کو واپس کیا، دوبارہ پانی لایا گیا۔ اب جب دوسری مرتبہ پانی کو خرید کیا، لبوں سے خون جاری ہوا، لب پھٹے، خون پانی میں گر گیا۔ پھر پانی کو ہٹایا اور ایک جملہ کہا، اگر میرے مقدر کا ہوتا میں پی چکا ہوتا، میرا اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں پیاسا بلانا چاہتا ہے، میں پھر کہوں گا اے مولا مسلم بہت اچھا کیا، یہ کوفہ ہے، یہاں بنی ہاشم کے بچے پانی پانی کہتے گزریں گے، کوئی پانی نہیں پلائے گا۔ تو مولا نے پہلی وصیت کی، دوسری وصیت سنیں گے، فرمانے لگے میرے آقا حسین کو خط لکھ دو۔ تو مولا کوفے مت آئے، کوفے والوں نے وفاداری نہیں کی تو کسی نے بڑھ کے سوال کیا، اے مسلم تم بار بار یہ کیوں کہتے ہو کہ مولا کو خط لکھ دو؟ تو رو کے کہنے لگے او کوفے والوں میں اکیلا آیا تھا، میرا مولا اکیلا نہیں آ رہا، نبی کی نواسیاں، علی کی بیٹیاں، سیدہ کی بیٹیاں مولا کے ساتھ آ رہی ہے، میرے مولا سے کہہ دو کوفے نہ آئے۔ اور میری تیسری وصیت، میرے ساتھ 2 ننھے ننھے بچے آئے تھے جو تم نے مجھ سے جدا کر دیے، اگر مل جائے تو نبی کے روضے پہ پہنچا دینا۔ وصیتوں کو تمام کیا، دارالامارہ کی چھت پہ جناب مسلم کو لایا گیا۔ جیسے ایک مرتبہ جناب مسلم نے دارالامارہ کی بلندی کو محسوس کیا، اپنے رخ کو پھرا لیا، اپنے رخ کو پھرا کے ایک جملہ کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، او مولا حسین میرا سلام آخر۔ ہوا کے دوش پہ مسلم کا سلام چلا۔ آقا عباس کہتے ہیں حسین سفر میں تھے، میں نے دیکھا ایک مرتبہ چلتے چلتے آقا حسین نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے اور ایک جملہ کہا، وعلیکم السلام یا اخی، او میرے بھائی تجھ پہ بھی سلام ہو۔ میں نے کہا مولا کس کو جواب دے رہے ہیں؟ کہا عباس میری ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو اور مجھے بتاؤ کیا دیکھتے ہو۔ آقا عباس نے دیکھنا شروع کیا، کہا مولا کوئی بڑا غریب ہے، کوئی بڑا مظلوم ہے، مولا اس کے لب پھٹے ہوئے ہیں، اس کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، مولا اس کے چہرے پہ زخموں کے نشان ہیں، مولا اس کا لہو جاری ہے۔ ایک مرتبہ تڑپ گئے، کہا مولا یہ تو میرا بھائی مسلم ہے۔ ہاتھوں کو چھوڑ دیا، اے آقا حسین مجھے پہنچا دو، اے آقا حسین مجھے کوفے پہنچا دو۔ امام نے کہا عباس جنگ نہیں کرنی، عباس جنگ نہیں کرنی، کہ مولا لڑوں گا نہیں۔ دیکھیے دارالامارہ کی چھت بڑی اونچی ہے، ابھی لاشا گرے گا، میں نیچے سے مسلم کا لاشا تھاموں گا۔ کہا عباس تم نے اوپر دیکھا ہے، اب ذرا نیچے دیکھو۔ اب جو دیکھا تو کیا دیکھا، ایک کالے برقعے والی بی بی دامن کو پھیلائے کہہ رہی تھی، او میرے بچے مسلم، مادر حسین تیرا لاشا لینے آ گئی۔ کہ میری ماں مسلم کا لاشا لینے کوفہ پہنچ گئی۔ عزاداروں میں جملہ کہوں، اللہ جانے رسول کی دختر اس شہر کوفہ میں کتنا روئی ہے۔ عزاداروں سر کو کاٹا گیا، لاشے کو دارالامارہ کی چھت سے پھینکا گیا۔ آج عید کا دن ہے نا، کوفے والے کہتے ہیں کوفے میں عید کا منظر بڑا عجیب تھا، کچھ بچوں کے
ہاتھوں میں جانوروں کی مہاریں تھی. پھر سنیے, کچھ بچوں کے ہاتھوں میں قربانی کے جانوروں کی رسیاں تھی, اور جن بچوں کے ہاتھوں میں قربانی کے جانور نہ تھے, انہوں نے مسلم کے لاشے کے پاؤں میں رسی ڈال کے مسلم کا لاشا کوفے کی گلیوں میں گھسیٹنا شروع کیا. اجرکم اللہ. مجھ سے کہا گیا بچوں کا ذکر بھی کریے گا. عزاداروں, جب جیسی شہادت کی خبر آئی نا, ابھی سنا مولا حسین کی کمر پہ ہاتھ آ گیا. مولا نے فوراً سے کہا, اے عباس, مسلم کی شہزادی کو بلا لاؤ. ایک مرتبہ شہزادی کو بلایا گیا, شہزادی کو لایا گیا. امام نے دامن میں بٹھایا, ایک مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھا. بنی ہاشم کی بچی تھی, ایک مرتبہ گھبرا کے بولی, اے مامو حسین, آج تو یوں پیار کر رہے ہیں کہ جیسے مدینے کے یتیموں کو کیا کرتے تھے. کہ میری بچی, تیرا بابا مارا گیا, آج تیرا بابا میں حسین ہوں. ایک مرتبہ کہا میرا صندوق لے آؤ. صندوق کو لایا گیا. دو ننھے ننھے گوشوارے امام نے جناب مسلم کی یتیمہ کے کانوں میں پہنا دیے. بار بار سر پہ ہاتھ رکھتے تھے, کانوں میں گوشوارے پہنا دیے. عزاداروں, مقتل کا جملہ ہے, امام جب یہ کر رہے تھے تو در خیمہ پہ ایک 4 برس کی بچی کھڑی دیکھ رہی تھی. وہ دیکھ رہی تھی. اچھا, جب بچیاں یتیم ہو جاتی ہیں, سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے, گوشوارے پہنائے جاتے ہیں. عزاداروں, روزے عاشور, وہ بچی منتظر تھی, میں یتیم ہو گئی, ابھی کوئی آئے گا میرے سر پہ ہاتھ رکھے, مجھے گوشوارے پہنائے. ایسا سر پہ ہاتھ رکھا گیا, بچی سے چھڑوانا مشکل ہوا. ایسے گوشوارے پہنائے گئے کہ آپ کے بارہویں امام کو اس خون پہ سلام کرنا پڑا جو شام تک بہتا رہا. کا بڑا خیال کیا آقا حسین نے جناب مسلم کی یتیمہ کا. کیا کہا تھا جناب مسلم نے, میرے 2 بچوں کا خیال کرنا. وہ مسلمانوں تم عید کی خوشیاں منا رہے ہو, میرے بچے تنہا ہیں, ان کا خیال رکھنا. انہوں نے نہ صرف یہ کہ مسلم کو مارا, عزاداروں سنتے ہو نا, بہت روئیے آپ, مگر 2 سے 3 جملے سن لیجئے. ارے پہنچے تو کس کے گھر پہنچے تھے بچے, حارث ملعون کے گھر پہنچے. بیوی مومنہ تھی, رات کا وقت تھا, گھر کے باہر صحن میں حجرے میں بچوں کو رکھا. کہا بڑی اچھی جگہ آ گئے مسلم کے شہزادوں, میں مولا کی ماننے والی ہوں, میں صبح تمہیں مدینے روانہ کر دوں گی. رات تھکا آیا, حارث گھر آیا. کہا حارث کیا ہوا؟ کہا مسلم کے بچے نہیں مل رہے, ابن زیاد نے انعام کا وعدہ کیا ہے, مجھے چاہیے. کہا بدبخت رسول خدا سے ڈر, وہ نبی کے نواسے ہیں, علی کے گھر کا چراغ ہے. کہا نہیں مجھے بچے چاہیے. عزاداروں, رات کا وقت بڑھا, اندھیرا گہرا ہو گیا, حارث سو گیا. ایک مرتبہ بچے کوٹھڑی میں سو رہے تھے, گھر کے باہر موجود حجرے میں سو رہے تھے. دونوں بچے گھبرا کے اٹھے. چھوٹے نے بڑے سے کہا بھیا میں نے خواب دیکھا. بڑے نے چھوٹے سے کہا بھیا میں نے بھی دیکھا. کہا پہلے تم بیان کرو. تو کہنے لگا میں نے خواب دیکھا, جنت سجی ہوئی ہے, نانا رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے بابا مسلم کو لایا گیا. نانا نے سوال کیا او مسلم اکیلے آ گئے, میرے بچوں کو کہاں چھوڑا ہے, میرے
بچے بھی لے آؤ۔ تو بابا نے کہا رسول خدا بس کچھ دیر میں آپ کے بچے آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ دوسرے بھائی نے کہا میں نے بھی یہ خواب دیکھا، اے بھائی لگتا ہے ہمارا وقت آخر قریب آ گیا۔ دونوں بچے ننھی ننھی باہیں ڈال کے رونے لگے، ایک دوسرے کو لپٹ کے رونے لگے۔ اب جو رونے کی آواز بلند ہوئی، رات کا وقت تھا، حارث گھبرا کے اٹھا، کہا یہ بچوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ گھر سے باہر آیا، صحن میں آیا، کہا یہ میرے گھر سے آ رہی ہے۔ مومنہ پیچھے پیچھے چلیے، کہا حارث خبردار اس حجرے میں نہ جانا۔ اس نے حجرے کو توڑا، دروازے کو توڑا، یہ حجرے میں داخل ہوا، یہ کہتا ہے اندھیرا تھا، میں ہاتھوں کو بڑھاتا جا رہا تھا، آگے بڑھتا جا رہا تھا، یا دو ننھے ننھے بچے میرے سامنے آ گئے۔ اب جو میں نے دیکھا، میں نے کہا مسلم کے یتیموں، میں پورے شہر میں ڈھونڈتا رہا، تو میرے گھر میں چھپے تھے، میں نے زلفوں میں ہاتھ ڈالا، میں نے بچوں کو تماچے مارنا شروع کیے۔ مقتل کا جملہ ہے، یہ ملعون کہتا ہے میں لات سے مارتا جاتا تھا اور کہتا تھا میں سارا دن ڈھونڈتا رہا، میرے ہی گھر میں آ کے چھپے تھے۔ رسیوں سے باندھا، رسیوں سے باندھ کے غلام کو ساتھ لیا، لے کے چلا۔ وہ مومنہ پیچھے پیچھے چلی، حارث تجھے خدا کا واسطہ ان بچوں کو چھوڑ دے، میں نے مہر معاف کر دیا، ان بچوں کو چھوڑ دے۔ اس نے نہ سنی، فرات کے کنارے لایا، ننھے ننھے بچوں کو کھڑا کیا، کہا میں تمہیں قتل کروں گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، کہا جا رہا ہے میں تمہیں قتل کروں گا۔ بچوں نے کہا حارث عرب کا دستور ہے 3 شرطیں رکھی جاتی ہیں، ان میں سے ایک مان لی جاتی ہے، ہماری شرطیں سن لے۔ کیا شرطیں بتاؤ؟ ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں مدینہ پہنچا دے، خدا کی قسم جتنا وعدہ تجھ سے اتنے زیادہ نے کیا ہے اس سے زیادہ انعام تجھے دلوائیں گے۔ کہا نہیں یہ نہیں مانوں گا۔ کہ اچھا ہماری دوسری شرط یہ ہے کہ ہماری رسیوں کو ڈھیلا کر دے۔ ہمارے ماموں عباس کہتے ہیں جانوروں کو اتنی زور سے نہیں باندھا کرتے ہیں۔ کہ میں یہ بھی نہیں مانوں گا۔ کہ اچھا اگر نہیں مانتا قتل ہی کرنا ہے تو تیسری شرط یہ ہے کہ ہمیں ابن زیاد کے پاس زندہ لے جا، تو جو فیصلہ کرے۔ کہ نہیں میں یہ بھی نہیں مانوں گا، میں تمہیں قتل کروں گا۔ کہ اچھا پھر 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ کہ اچھا چل لو 2 رکعت نماز ادا کر لو۔ عزاداروں فرات کا کنارہ تھا، مجھے نہیں معلوم آپ کیسے سنیں گے۔ بچے پانی کے قریب بڑھے، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا وضو کرنے لگے ہیں۔ کہا نہیں اس کی اجازت نہیں ہے، تم اس بہانے سے پانی پی لو گے۔ عزاداروں نہر کے کنارے بچوں نے مٹی پہ تیمم کیا، ایک مرتبہ نماز کا آغاز کیا۔ اب جو نماز سے فارغ ہوئے اپنے غلام کو حارث نے کہا آگے بڑھ جا، ان کے سروں کو کاٹ دے۔ اب جو وہ غلام بڑھا، ان بچوں نے غلام کو آتے دیکھا، کہا غلام تو قوم سے حبشی لگتا ہے۔ کہا میں حبشی ہوں۔ کہا بلال حبشی کا نام سنا ہے؟ کہا ہاں میری قوم کا ہے، رسول اللہ کا مؤذن ہے۔ تمہارا کیا تعلق بلال حبشی سے؟ کہ جس رسول کا وہ مؤذن ہے وہ کوئی اور نہیں، ہمارا نانا ہے۔ تو بچوں تعارف کو بناؤ، کہ مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں۔ عزاداروں غلام بھاگ گیا۔ حارث میں یہ نہیں کروں گا، یہ تو آل محمد کے پھول ہیں۔ اب عزاداروں حارث آگے بڑھا، حارث نے تلوار کو چلایا، چھوٹے بھائی کا سر قلم کیا، بڑا دیکھ رہا تھا، بڑے کا سر قلم کیا۔ حارث نے دونوں کا لاشا نہر فرات میں پھینکا، جیسے ہی پھینکا یہ کہتا ہے میں نے دیکھا لاشیں ایک مرتبہ منقلب ہونے لگے، نہر میں تڑپنے لگے، تڑپتے تڑپتے لاشیں قریب ہوئے، ایک دوسرے کے بغل گیر ہو گئے، میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ عزاداروں یہ سروں کو لے کے آخری منزل، یہ سروں کو لے کے ابن
زیاد کے دربار میں پہنچا. جیسے ایک مرتبہ دربار میں لایا گیا, ابن زیاد نے سروں کو دیکھا, اپنی جگہ سے اٹھا, پھر بیٹھا, پھر اٹھا, پھر بیٹھا. کہا امیر کیا ہوا؟ فوراً سے کہنے لگا ارے یہ چاند سے بچے کس کے ہیں؟ عزاداروں, جو دشمن کی نگاہ میں چاند سے بچے تھے, اللہ جانے وہ ماں کے لیے کیا ہوں گے. عزاداروں, ابن زیاد نے کہا ان سروں کو دھویا جائے. اب جو سروں کو دھونے لگا تو ابن زیاد کہتا ہے میں نے دیکھا زلفیں کٹ کٹ کے آنے لگی, بال اترنے لگے. میں نے کہا حارث یہ کیا ہے؟ کہا میں نے ان کی زلفوں میں بڑی زور سے ہاتھ ڈالا تھا. کہا مجھے چہرہ دھلنے لگا, میں نے دیکھا بچوں کے رخسار نیلے ہو چکے. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہا میں سارا راستہ تماچے مارتا رہا. عزاداروں, یہ دربار کا منظر تھا. آخری منزل مسیب کے کسان کہتے ہیں اگلا دن آیا, ہم کھیتوں میں آئے, فصل کاٹنے آئے. ہم نے دیکھا فرات کے کنارے ایک سیاہ برقعے والی بیوی بیٹھی ہو رہی ہے. ہم آگے بڑھے, اے مومنہ کیا تیرا کوئی قیمتی سامان فرات میں گر گیا؟ ہم نکال دیتے ہیں. کہا نہیں مسیب کے کسانوں, میرے بچوں کے لاشیں نہر میں جا چکے, ان لاشوں کو باہر لے آؤ. وہ کسان کہتے ہیں ہم 2 سر لاشیں لائے. وہ مومنہ کبھی ایک کے سینے پہ سر رکھ کے روتی تھی, کبھی دوسرے کے سینے پہ سر رکھ کے روتی تھی, اور بار بار کہتی تھی وہ مسیب کے کسانوں میں تمہاری بخشش کی ضامن ہوں, وہ مسیب کے کسانوں میں تمہاری بخشش کی ضامن ہوں. کہ ہم نے طرف کے پوچھا وہ بی بی تو کون ہے جو اتنی ذمہ داری کے ساتھ ہماری بخشش کی ضمانت لے رہی ہے؟ کہا غائب ہونے سے پہلے اس بی بی نے کہا او مسیب کے مومنوں, میں کوئی اور نہیں, تمہارے رسول کی بیٹی حسین کی ماں, اور یہ لاشیں میرے مسلم کے بچوں کے سیدہ بقی کو چھوڑ کے اپنے بچوں کے لاشیں لینے آ گئی. میرے بچوں کے لاشیں دفن کر دی. مولا تینوں ویکھن لئی